اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم اعلان ہے۔ دیکھنے والے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ہماری ہر ویڈیو کے آخر پر ایک سوال کیا جائے گا جس کا جواب ویڈیو میں ہی موجود ہوگا۔ سب سے زیادہ درست جواب دینے والے کو قرآن اندازی میں شامل کیا جائے گا اور انعامات دیے جائیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور انعامی کوڑے میں جیتنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع پائیں۔ انشاءاللہ ہر موضوع آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گا۔ یاد رہے کہ لائک، سبسکرائب اور درست جواب کوڑے میں شامل ہونے کی لازمی شرائط ہیں۔ تو چلیں اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہج البلاغہ سے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے خطبہ نمبر 4 پر نظر ڈالیں گے۔ خطبہ نمبر 4 میں آپ فرماتے ہیں، ہماری وجہ سے تم نے گمراہی کی تاریکیوں میں ہدایت کی روشنی پائی اور بلندی کی چوٹیوں پر قدم رکھا، اور ہمارے سبب سے تم اندھیری راتوں سے صبح کے اجالوں میں آ گئے۔ وہ کان بہرے ہو جائیں جو چلانے والے کی چیخ و پکار کو نہ سنیں، بھلا وہ کیوں کر میری کمزور اور دھیمی آواز کو سن پائیں گے جو اللہ اور رسول کی بلند بانگ صداؤں کے سننے سے بھی بہرے رہ چکے ہوں۔ ان دلوں کو سکون و قرار نصیب ہو جن سے خوف خدا کی دھڑکنیں الگ نہیں ہوتی۔ میں تم سے ہمیشہ عذر و بے وفائی ہی کے نتائج کا منتظر رہا اور فریب خوردہ لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ کے ساتھ تمہیں بھانپ لیا تھا۔ اگرچہ دین کی نقاب نے مجھ کو تم سے چھپائے رکھا، لیکن میری نیت کے سچائی نے تمہاری صورتیں مجھے دکھا دی تھی۔ میں بھٹکانے والی راہوں میں تمہارے لیے حق پر کھڑا تھا جہاں تم ملتے ملاتے تھے مگر کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا۔ تم کنواں کھودتے تھے مگر پانی نہیں نکال سکتے تھے۔ آج میں نے اپنی اس خاموش زبان کو جس میں بڑی بیان کی قوت ہے گویا کیا۔ اس شخص کی رائے کے لیے دوری ہو جس نے مجھ سے کنارہ کشی کی۔ جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے کبھی اس میں شک و شبہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کے لیے خوف کا لحاظ کبھی نہیں کیا، بلکہ جاہلوں کے غلبہ اور گمراہی کے تسلط کا ڈر تھا۔ اسی طرح اب تک کی خاموشی کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہم اور تم حق و باطل کے دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے پانی کا اطمینان ہے وہ پیاس محسوس نہیں کرتا، اسی طرح میری موجودگی میں تمہیں میری قدر نہیں۔ حضرت موسیٰ کے واقعے سے اس خطبے میں مراد یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب ان کے مقابلے میں جادوگر بلائے گئے اور انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینک کر اپنا سحر دکھایا تو آپ ڈرنے لگے۔ چنانچہ قدرت کا ارشاد ہے، موسیٰ کو یوں محسوس ہوا کہ وہ دوڑ رہی ہیں جس سے وہ جی میں ڈرے۔ ہم نے کہا کہ موسیٰ تم کوئی اندیشہ نہ کرو، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے خوف دکھانے کا باعث یہ نہیں تھا کہ وہ چونکہ رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپ کی طرح دوڑتے دیکھ رہے تھے اس لیے انہیں اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا اور وہ اس سبب سے خائف ہو گئے ہوں، بلکہ ان کے ڈرنے کا سبب یہ خیال تھا کہ کہیں دنیا والے ان شعبدہ بازیوں سے متاثر ہو کر گمراہی میں نہ پڑ جائیں اور ان نظر بندیوں سے باطل کی بنیاد مستحکم نہ ہو جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈھارس نہیں دی جاتی کہ تمہاری جان محفوظ ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ تم ہی غالب رہو گے اور تمہارا ہی بول بالا ہوگا، چونکہ انہیں اندیشہ حق کے دب جانے اور باطل کے اوبر آنے کا تھا۔ اپنی جان کے جانے کا حق کی فتح و کامرانی کے بجائے حفظ جان کی انہیں تسلی دی جاتی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یہی خوف ہے کہ کہیں دنیا والے ایسے لوگوں کے فریب کاریوں کے پھندے میں نہ پھنس جائیں اور حق سے منہ موڑ کر ضلالت و گمراہی میں نہ پڑ جائیں، ورنہ مجھے اپنی جان کی کبھی پرواہ نہیں ہوتی۔ چلیں آج کی ویڈیو کے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا سوال یہ ہے کہ ہم نے کس کی وجہ سے تاریکیوں میں ہدایت کی روشنی پائی اور بلند چوٹیوں پر قدم رکھا۔ یاد رہے کہ لائک، سبسکرائب اور درست جواب کوڑے میں شامل ہونے کی لازمی شرائط ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور سوال کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔